والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، گفتگو کا سلسلہ شروع کرنے سے قبل میں بہتری نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر مانگے دونوں مکہ سیاح الہ مکہ جناب احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ ناز میں عزت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا سبینا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی اصحاب نبی پر درود پاک پڑھیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی آخر الزمان پیارے آقا شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی نشان ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن مجھ پر جمعہ کی روز 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے گناہ صغیرہ کو معاف فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک اور چیز بات میں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی. ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. اللہ کے رسول درود کی تعلیم فرما رہے تھے. عرض کی گئی یا رسول اللہ اگر کوئی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اس پر رب کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اگر کوئی 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ ارشاد فرمایا گیا کہ اس پر رب کی 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ جب بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ تو ارشاد فرمایا گیا کہ جو بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر اللہ کی 1000 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ اگر کوئی 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اس کا ثواب کیا ہوگا؟ تو پیارے عزیز پیارے مسلمانوں، قربان جائے ہم اللہ کے اس نبی کی عظمت پر، اللہ کے اس نبی کی شان پر جس رب العالمین نے اس نبی کی امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مومن 1000 بار درود پاک پڑھتا ہے تو بروز حشر قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں اس طریقے سے جائے گا کہ اس کا کانٹا میرے کانٹے سے مل رہا ہوگا اور وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. ایک بات آپ سے جو کہا جاتا ہے درود پاک پڑھیں تو اس کا بہت بڑا اجر اور ثواب اللہ رب العزت پڑھنے کا ہمیں اور آپ کو عطا فرماتا ہے. ایک بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا وعلی وبارک وسلم. لائی کے مبارکباد ہے آپ حضرات کہ سر شام سے اب تک آپ اس محفل مقدس میں تشریف فرما ہے. اللہ رب العزت ہمارے یہاں آنے کو سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا بہترین سے بہتر اجر ہمیں دنیا میں اور آخرت میں عطا فرمائے. نعت پاک کی چند اشعار پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ذرا آپ تمام حضرات بولیں سبحان اللہ. تو ہم سے مت پوچھو کیا کیا چون لیں گے، ہم سے مت پوچھو کیا کیا چون لیں گے، کہ باغ جنت کا نقشہ چون لیں گے.
کہ باغ جنت کا نقشہ چوم لیں گے کہ لے کے تقدیر جائے گی طیبہ اگر لے کے تقدیر جائے گی طیبہ اگر ان کا نورانی روزہ چوم سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کیا چوم لیں گے کہ مرحبا صلی اللہ آئے محبوب خدا مرحبا صلی اللہ آئے محبوب خدا گود میں لے کے انہیں بھی علیمہ نے کہا کہ مرحبا صلی اللہ آئے محبوب خدا مرحبا صلی اللہ آئے محبوب خدا خود میں لے کے انہیں بھی حلیمہ نے کہا خود میں لے کے انہیں بھی حلیمہ نے کہا کیا کہ اس طرح ان کو جھولا جھلاؤں گی میں اس طرح ان کو جھولا جھلاؤں گی میں اس طرح ان کو جھولا جھلاؤں گی میں آ کے جبریل جھولا چوم سبحان اللہ سبحان اللہ پوچھو کیا کیا چوم لیں گے باغ جنت کا نقشہ چوم لیں گے لے کے تقدیر جائے گی طیبہ اگر ان کا نورانی روزہ چوم لیں گے ان سے مت پوچھو کیا کیا چوم لیں گے اور حضرات محبت کے ساتھ شعر ملازہ فرمائے اور بولنے ذرا سبحان اللہ کہ بولے زہرا کے للن اے میرے بھائی حسن بولے زہرا کے للن اے میرے بھائی حسن چلو دیکھیں تو ذرا ہے کہاں فخر زمن بولے زہرا کے للن اے میرے بھائی حسن بولے زہرا کے للن اے میرے بھائی حسن چلو دیکھیں تو ذرا ہے کہاں فخر زمن چلو دیکھیں تو ذرا ہے کہاں فخر زمن کہ اس طرح کے کانے پہ بیٹھیں گے ہم اس طرح ان کے کانے پہ بیٹھیں گے ہم اس طرح ان کے کانے پہ بیٹھیں گے ہم دونوں بھائی کو نانا سبحان اللہ پوچھو کیا چوم لیں گے کہ باغ جنت کا نقشہ چوم لیں گے لے کے تقدیر جائے گی طیبہ اگر ان کا نورانی روزہ چوم لیں گے ہم سے مت پوچھو کیا کیا چوم لیں گے اور حضرات کی فرمائش کے مطابق 2-3 شعر اور نعت پاکی میں پیش کرنا ملازہ فرمائے جیسا کہ حضرت کے ذریعے مجھے معلوم ہوا کہ یہ پروگرام جو ہے بچے کی حملہ کے سلسلے میں ہے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالیہ میں اس مبارک اور مضمون پروگرام کو اور یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے اللہ اور اس کے نیک بندوں کے ذکر کو اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس بچے کے تعلق سے یہ پروگرام سجایا گیا اللہ رب العزت بے پناہ عمر میں برکتیں عطا فرمائے ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور دین متین کا اس کو راضی کرائے نشار اور پیش کرنا فرمائے کہ ذکر سرکار ہی کی بدولت ہر مصیبت ٹھکانے لگی ہے ذکر سرکار ہی کی بدولت اللہ کے رسول کا ذکر ایسا ذکر ہے
کہ جس ذکر کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، تو تمہیں چاہیے کہ تم بھی میرے نبی پر خوب درود پاک پڑھا کر۔ تو درود پاک پڑھنا یہ بھی ایک ذکر ہے، اور یہاں پر ہم اور آپ آئے ہیں، اللہ اور اس کے محبوب بندوں کا بیان ہم کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یہ بھی ذکر رسول اور ذکر اللہ ہے۔ تو ان تمام اذکار سے، ذکر سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہماری پریشانیاں، ہماری مصیبتیں جو ہے اس اچھے کام کے ذریعے جو ہے دور ہو جاتی ہے۔ اور شاعر نے اسی کو پیش کیا ہے کہ ذکر سرکار ہی کی بدولت ہر مصیبت ٹھکانے لگی ہے، ذکر سرکار ہی کی بدولت، کہ ذکر سرکار ہی کی بدولت ہر مصیبت ٹھکانے لگی ہے، ذکر سرکار ہی کی بدولت، کہ ذکر سرکار ہر مصیبت ٹھکانے لگی ہے، ہر مصیبت ٹھکانے لگی ہے، رحمتیں تو جہاں میرے گھر میں، رحمتیں تو جہاں ہمارے گھر میں، ارے روز و شب آنے جانے لگی ہمارے گھر میں، روز و شب آنے جانے لگی ہے، ذکر سرکار ہی کی بدولت۔ اور حضرات محبت کے ساتھ عشق ملازہ فرمائے اور بول دیجئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہ آ گیا دونوں عالم کا والی، جھوم کر بولا گلشن کا مالی، آ گیا دونوں عالم کا والی، کہ آ گیا دونوں عالم کا والی، جھوم کر بولا گلشن کا مالی، جھوم کر بولا گلشن کا مالی، کیا کہ پیڑ ناتے نبی پڑھ رہے ہیں، پیڑ ناتے نبی پڑھ رہے ہیں، اور کلی مسکرانے نبی پڑھ رہے ہیں، اور کلی مسکرانے لگی ہے، ذکر سرکار ہی کی بدولت ہر مصیبت ٹھکانے لگی ہے، رحمتیں دو جہاں میرے گھر میں۔ معزز سامعین، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت مقدس کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آپ نے آج جمعہ ہے اپنے امام صاحب کی زبانی جمعے کے بیان میں معراج کا وہ سہانا سفر اور اللہ رب العزت نے جو یہ تحفہ اپنے نبی کو عطا فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے معراج کے لیے بلایا، معراج یعنی اپنے دیدار کے لیے ایسی جگہ بلایا کہ جہاں جگہ کا بھی نام و نشان نہیں ہوتا ہے، جس کو لا مکہ کہتے ہیں، مکہ یعنی کوئی جگہ ہی نہیں، ایسی جگہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے دیدار کے لیے بلایا۔ اللہ رب العزت نے جناب جبریل امین کو اپنا پیغام لے کر کے بھیجا اور ارشاد فرمایا، اے جبریل جاؤ ہمارے محبوب کو ہمارا پیغام سناؤ اور ان کی بارات کو، ان کی سواری کو سجا کر کے
आसमानों से भी दूर हमारे दीदार के लिए मेरे महबूब को लेकर के आओ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जब पैगाम लेकर के जिब्रील अमीन इस दुनिया पे आप आते हैं, तो चांद की जो अब तारीख 27 तारीख है, आज चांद की 23 तारीख थी, 24वीं लग गई। अब से 4 दिन या फिर 3 ही दिन बाद 27वीं शब आती है कि 27वीं शब में अल्लाह ने अपने महबूब को अपने दीदार के लिए बुलाया। जनाब जिब्रील अमीन ने बारगाह रिसालत बार में अर्ज की, ए बारे इला, ये चांद के वो दिन है कि जिसमें चांद छिप जाता है। जमीन से लेकर के आसमान तक हर जगह हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। ए रब्बे जुल जलाल, क्या हम तेरे महबूब की सवारी को ऐसे वक्त में लेकर के तेरी बारगाह में आए कि जब जमीन पर भी अंधेरा हो, आसमान पर भी अंधेरा हो। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, जब तुम मेरे महबूब के पास जाओ और जब मेरे महबूब की सवारी को तैयार करो और जब मेरा महबूब तमाम आसमानों की सैर करने के लिए मेरी बारगाह की तरफ आने लगे, तो ए जिब्रील, मैंने अपने महबूब के चेहरे अनवर पर 70,000 गैरत के पर्दे डाल दिए हैं। तुम उन 70,000 पर्दों में से सिर्फ एक पर्दा मेरे महबूब के चेहरे अनवर से हटा देना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिब्रील अमीन दुनिया में आते हैं, रब का हुक्म प्यारे आका को सुनाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक सवारी पर आप तैयार होते हैं। चुनाचे जैसे ही ये सवारी, बुराक की सवारी जब दुनिया से आसमानों के सफर के लिए तैयार होती है, जनाब जिब्रील अमीन को वो रब का हुक्म जो है, वो रब का इरशाद याद आ जाता है। चुनाचे जिब्रील अमीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे अनवर से अल्लाह ने जो 70,000 गैरत के पर्दे डाले थे, जिब्रील अमीन ने सिर्फ एक पर्दा महबूब के चेहरे अनवर से हटाया था। जिब्रील अमीन बयान करते हैं कि एक पर्दा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से हटाया गया था, यही जो चांद की 27वीं तारीख थी कि जिन तारीखों में चांद छिप जाता है, तमाम तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। क्या होता है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से एक गैरत का पर्दा हट जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस एक पर्दे हटने के बदौलत चेहरे नबवी से ऐसा नूर जाहिर फरमाता है कि जमीन से लेकर के आसमान तक सारी फिजा नबी के नूर से मामूर हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा हुस्न, ऐसा जमाल और ऐसा पैकर अपने महबूब के चेहरे अनवर में अता फरमाया था। और यही जिब्रील अमीन जब उस महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी को, जब इस दुनिया से सवारी चलती है, तो 5 स्टेप, 5 तरह की सवारियां अल्लाह के रसूल ने जो है मेराज के सफर में इस्तेमाल की। मस्जिद हराम यानी जहां पर काबतुल्लाह है, सबसे पहले अल्लाह के रसूल मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस जिसको हम और आप कहते हैं, यहाँ से बुराक पर आपने सवारी की। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस तक बुराक पर सवार होकर के अल्लाह के रसूल आप जो है सवारी फरमाते हैं। फिर वहाँ से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस से लेकर के पहले आसमान तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूर की सीढ़ियां अता फरमाई थी। उन सीढ़ियों के जरिए अल्लाह के रसूल ने बैतुल मुक़द्दस से पहले आसमान तक जो है सवारी आपने फरमाई थी। उसके बाद पहले आसमान से लेकर के 7वें आसमान तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुक़द्दस फरिश्तों के परों पर अपने महबूब को सवारी अता फरमाई थी। फिर जब 7वें आसमान पर अल्लाह के रसूल आप पहुंच जाते हैं, उसके बाद जिब्रील अमीन सिदरा के मकीन जनाब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अल्लाह के रसूल सवारी आप जो है फरमाते हैं। फिर एक जगह ऐसी भी आती है कि जिसको सिदरतुल मुंतहा कहते हैं, जहां पर जाने के बाद जिब्रील अपने कदमों को रोक लेते हैं, अपने परों को जो है बिल्कुल आगे नहीं फड़काते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील आगे तो चलो, लेकिन क्या जवाब मिलता है, या रसूल अल्लाह, अगर मैंने यहाँ से 1 इंच भी जो है अपने परों को आगे बढ़ाया, अपने कदम को उठाया, तो जलालत रब्बुल आलमीन, उसका कहर, उसकी शान ये है कि वो वाहदहू ला शरीक है कि अगर मैंने 1 इंच भी अपने कदमों को आगे बढ़ाया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जलालत इल्मी ये है कि मेरे पर जल कर के राख हो जाएंगे। चुनाचे वहां जहां जिब्रील अमीन रुक जाते हैं, वहां से फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत एक रफ खुद
ایک ہرے رنگ کا ایک تخت آتا ہے اور اس تخت پر اللہ کے رسول سوار ہوتے ہیں اور پھر آگے کا سفر طے کرنے لگتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے یہاں پر یہ بتانا ہے کہ جب جبریل امین رک جاتے ہیں، آگے کا سفر اللہ کے رسول تنے تنہا آپ جو ہے سفر طے فرماتے ہیں، اس وقت میں اللہ کے رسول نے جبریل سے کچھ ارشاد فرمایا، وہ اس طریقے سے، یا جبریل حل لک من حاجت، اے جبریل تمہاری کوئی خواہش ہے، تمہاری کوئی ضرورت ہے، تمہاری کوئی چاہت ہے، کیا تم اپنے دل، کیا تم ایسی کوئی خواہش رکھتے ہو کہ جس خواہش کو تمہاری رب کے حضور بیان کیا جائے، جس خواہش کو تمہاری اللہ کی بارگاہ میں بیان کیا جائے؟ تو جناب جبریل امین نے کوئی ایسی ویسی چاہت ظاہر نہیں فرمائی تھی، کوئی ایسی ویسی خواہش اللہ کے رسول سے ظاہر نہیں فرمائی تھی، بلکہ قربان جاؤ اس سدرہ کے وکیل پر جو تمام معلم الملائکہ ہے، تمام فرشتوں کا سردار ہے، اللہ رب العزت اپنے حکم کو جو ہے جبریل امین کو دیتا ہے، پھر وہ جبریل نبیوں کی بارگاہ میں رب کا حکم لے کر کے آتا ہے، پیغام لے کر کے آتا ہے۔ جناب جبریل امین نے اس وقت میں جو جس چیز کو جو ہے ظاہر فرمایا تھا تو وہ کوئی ایسی ویسی خواہش نہیں تھی، بلکہ جبریل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا تھا، یا رسول اللہ قیامت کا دور دورہ ہوگا، جب قیامت کے دن لے کے آدم سے آپ تک جتنے نبی آنے تھے اور جتنے نبی، جتنی امتیں گزری ہیں، جتنے لوگ آئے ہیں، یا رسول اللہ پل صراط سے ہر ایک نبی کی امت کو گزرنا ہے، ہر نبی کو گزرنا ہے، ہر نبی کی امت وہاں سے گزرتی ہوئی نظر آئے گی، یا رسول اللہ میری صرف اتنی سی تمنا ہے، میری صرف اتنی سی خواہش ہے، یا رسول اللہ جب آپ کی امت کا نمبر پل صراط سے گزرنے کا آئے، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو تو یا رسول اللہ جبریل کی صرف اتنی سی تمنا ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط کے قریب آئے اور آپ کی امت کا گزرنے کا نمبر پل صراط سے آئے تو یہ جبرائیل اپنے پروں کو بچھا کر کے آپ کی امت کو اپنے پروں سے جو ہے پل صراط سے پار لگا دے۔ یا رسول اللہ جبرائیل کی صرف اتنی سی تمنا ہے، اتنی سی آرزو ہے، یہ آرزو میری رب کی بارگاہ میں آپ پیش کر دینا۔ جبریل امین نے اس وقت بھی اگر کسی چیز کا خیال کیا تھا، کسی امت کا خیال کیا تھا تو وہ کسی نبی کی امت کا نہیں بلکہ آدم کی امت کا نہیں، آدم حضرت آدم کے سوا اور نبیوں کی امت کا نہیں بلکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نبی کی امت میں ہم اور آپ ہیں، جبریل امین نے ہم اور آپ کے گزرنے کا اللہ سے سوال عطا فرمایا۔ جبریل امین وہ مقدس رب کا فرشتہ ہے کہ جو اپنے قدموں، اپنے پروں کو بچھا کر کے پل صراط پر ہمارے گزرنے کا راستہ جو ہے بناتا ہے۔ وہ جبریل امین اللہ کے حضور اپنی یہ خواہش کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے وہاں پیغام بھجوا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مقدس سفر 27ویں شب کو ہوتا ہے۔ 27ویں شب میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے تسبیح و تحلیل کریں، گھروں میں قرآن خوانی کا اہتمام کریں، اللہ رب العزت کی تسبیح کو بلند کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جیسی ہم تسبیح بیان کریں۔ ایک بات بتا کر کے میں رخصت ہوں گا، میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی تھی اس میں سب سے پہلا لفظ تھا سبحان اللہ۔ کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ صحابی رسول ہے، آپ ارشاد عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ سبحان اللہ جو لفظ ہے اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ سبحان اللہ کا نام ہے، صفت ہے، اور اللہ یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ جو بندہ مومن سبحان اللہ کہتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اور اس کا ترجمہ یہ ہوا اللہ کی ذات پاک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ، تو گویا کہ ہم نے جو ہے اللہ کی پاکی بیان کی اس طرح سے کہ ہم نے رب کی ذات کو جو ہے تمام عیبوں سے، تمام خامیوں سے، تمام ہر طرح کی نقائص جس کو کمی کہتے ہیں ان تمام چیزوں سے پاک فرما کر کے ہم نے اللہ کی تسبیح بیان کی۔ اور دیکھیے سبحان اللہ کہنے کی کتنی پاور، کتنی طاقت اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ دن میں کہتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اگر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ لیا جائے تو اس کے گناہ اگر سمندروں کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، رب کی ذات سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔
दिन का पूरा लम्हा हम और आप पाते हैं, कम अज कम 100 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ लिया करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे छोटे गुनाहों को इसी तस्बीह की बदौलत मुआफ फरमा देगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आपके सामने आपके जो है शहीद हर दिल अजीज मुकर्रिर शोला बया हज़रत अल्लाह मुफ्ती मौलाना बिलाल कादरी मदरसल्लाहु अली नूरी आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं। हजरत के आने से पहले थोड़ा जो है सुनने सुनाने का माहौल बना है। अभी जो है आपके एहसास ठंड पड़ चुके हैं, बिल्कुल सर्द पड़ गए हैं। हालांकि सर्दी निकलती हुई है, मगर आप पर जो ये पता ना कौन से आसार जो है बैठे गए हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस बारिश का जो है कलाम हजरत ने तो कह दिया एक कलाम सुना दो, अगर आपकी भी जी उठा के कुछ दूरी पे कह रहे कुछ कह रहे